السلام علیکم گائز، ہیلو، کیسے ہیں آپ سب؟ اس وقت انسان ایک مسافر ہے اور اس کا کام ہے سفر کرنا، تو ہم اپنے سفر کی جانب روانہ ہیں۔ ہمارا سفر ہے اس وقت کوٹ مٹھن کی طرف، جہاں پہ خواجہ غلام فرید کی مزار ہے، جہاں پہ ہم حاضری دیں گے۔ اور یہ یہاں کی رونقیں ہیں، یہ یہاں کی فصلیں ہیں، یہ یہاں کا قدرتی حسن ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں سفر کے ذریعے سے، تاکہ آپ بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ تو ہیلو گائز، السلام علیکم۔ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میں موجود ہوں خواجہ غلام فرید سرکار کی مزار پہ، جو کہ کوٹ مٹھن کے شہر میں موجود ہے۔ یہ کوٹ مٹھن کا شہر ہے اور یہ یہاں کی شاپس ہیں، یہ اسٹالز ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان اسٹال میں مختلف نوعیت کا سامان آپ کو مل جاتا ہے، مختلف نوعیت کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا شہر ہے۔ یہاں کے لوگ بھی بہت ہی اچھے ہیں، یہاں کے لوگ بھی بہت ہی خلوص محبت والے، قرب والے لوگ ہیں۔ اور یہاں کی یہ جو درگاہ شریف ہے، جو کہ خواجہ غلام فرید کے نام سے مشہور ہے، جو کہ بہت ہی عاشقوں کے عاشق تھے، اور جن کا درس یہی تھا کہ میرا عشق بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو خواجہ غلام فرید صاحب نے حقیقت میں وحدانیت پہ محبت کا درس دیا ہے، انسان کو حقیقی توحید کا درس دیا ہے کہ انسان اپنے ذہن کے اندر اختلافات کو مٹا کے، اپنے اندر اندھے عقائد کو مٹا کے حقیقی توحید کا راستہ اختیار کرے، وحدانیت کا راستہ اختیار کرے، اور میں تو کی فکر سے آزاد ہو کے صرف اور صرف تو ہی تو کے اندر جو ہے نا واحد ہو جائے۔ جب سب کچھ یکتا ہو جاتا ہے، واحد ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے بندہ، پھر ہی اس ماحول میں ڈلتا ہے جس میں امن، سلامتی، محبت کا پیغام ہوتا ہے۔ تو خواجہ غلام فرید کا بیسیکلی کلام درس ہمیں یہی سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے، انسانیت سے محبت سکھاتا ہے، عقیدت سکھاتا ہے، انسانیت سے پیار کرنا سکھاتا ہے، اور محبت وحدت حیات کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے، اور تمام اختلافات کو اپنے ذہن سے نکالنا سکھاتا ہے۔ خدا حافظ۔ تو دوستو، یہ ہے خواجہ غلام فرید کی مزار کا مین گیٹ، جہاں سے درگزر ہوتا ہے بندے کا۔ یہ دربار کا اندرونی منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، کہ کس شاہکار طریقے سے بنایا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو ہم آپ کو اس کی اندر کی سیر بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ خواجہ غلام فرید سرکار کی اندرونی مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ایک ہال بنا ہوا ہے، جو کہ یہ اس کا دروازہ ہے۔ اب ہم آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں خواجہ غلام فرید کی مزار کے اوپر، جو کہ یہاں پہ بنی ہوئی ہے۔
خواجہ صاحب کی، حضرت خواجہ غلام فرید، جو کہ عاشقوں کے شہنشاہ ہیں، عاشقوں کے عاشق ہیں، اور جنہوں نے عشق و محبت، پیار، سکون، اطمینان کا فلسفہ دیا، حقیقت سے روشناس کروایا، انسان کو بیداری کا سبق دیا، انسان کو جینے کا سبق دیا، انسان کو کامیابی کا سبق دیا، جن کے کلام سے، جن کی مزار سے آج بھی دنیا فیض پا رہی ہے، آج بھی دنیا روشن ہو رہی ہے، آج بھی ان کی مزار کے اوپر سکون ہے، راحت ہے، جو کامل انسان تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی انا سے آزاد ہو جاتا ہے نا، جب میں سے آزاد ہو جاتا ہے، انسان کا سارا فتور میں سے شروع ہوتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے یہی درس دیا ہے کہ میں کو ختم کر کے انسان تو ہی تو میں ڈر جائے، جو کچھ بھی ہے وہ تو ہی تو ہے، تو ہی راحت ہے، تو ہی چین ہے، قرار ہے، سکون ہے، تو ہی جسم و جان ہے۔ تو ہر ولی اولیاء نے بیسیکلی جو سبق دیا ہے، انسان کو درس دیا ہے، وہ اپنے اندر انا کو، غرور کو، گمان کو، اپنے میں کو ختم کر کے وحدانیت کے اوپر قائم ہو جانا۔ اور دین اسلام کا بھی یہی درس ہے، کہ کلمے کا بھی یہی درس ہے کہ لا کے ذریعے انسان اپنے میں کی نفی کر کے تو ہی تو، یعنی کہ تو ہی تو موجود ہے ہر شے میں، زمین و آسماں، عرش و کرسی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ جب سب کچھ تو ہی تو ہے تو کہاں ہے میں؟ جب میں انسان کی مر جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، تو پھر انسان کامل انسان بنتا ہے۔ تو تمام ولی اولیاء نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ہم اپنے اندر اس وحدانیت کو سمائیں، اپنے اندر اس وحدانیت کو اپنائیں، اپنے اندر بس تو ہی تو کا ذکر برپا ہو، اور اپنے آپ کو بھی جو ہے نا تو ہی تو میں ضم کر دیں۔ ایک لہر ہوتی ہے نا جو دریا میں گم ہو جاتی ہے، ایک لہر ہوتی ہے جو سمندر میں ضم ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے جو ہم میں کہلاتے ہیں نا، جس کے ذریعے غرور، انا، تکبر، بہت ساری برائیوں کو جنم ملتا ہے، وہ مٹ جاتی ہے، تو حقیقی انسان جو ہے نا وحدانیت میں سمانے لگتا ہے، محبت میں سمانے لگتا ہے۔ تو خواجہ صاحب بھی محبت کا درس دیتے ہیں، انسانیت کا درس دیتے ہیں کہ کس طریقے سے میرا عشق بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، قرآن بھی تو، کعبہ، قبلہ، مسجد، مندر، میرا جسم بھی تو، میری جان بھی تو سب کچھ تو ہی تو میں سمایا ہوا ہے۔ جو اس چیز میں کو جان لیتا ہے، خواجہ صاحب کے حقیقی کلام سے فیض پا لیتا ہے، وہی انسان اپنے اندر اس ذہنی بت سے نجات پا لیتا ہے، حقیقی راہ کو پا لیتا ہے، کاملیت کو پا لیتا ہے، سکون کو پا لیتا ہے، راحت، چین و قرار کو پاتا ہے، عشق حقیقی کو پاتا ہے۔ وہی مرد مومن، مرد کلندر، مرد صفات، وہی جو ہے نا وہ آزاد ہو جاتا ہے ہر چیز سے۔ تھینک یو سو مچ۔